السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، آج میں آپ لوگوں کو غسل کا ایک مسنون طریقہ بتانے والا ہوں۔ اکثر لوگوں کو غسل کے سلسلے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا غسل کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے یا تمام مرد عورت سب لوگوں کے لیے ایک ہی طرح کا غسل ہے یا ناپاکی کا کوئی الگ غسل ہو؟ تو میں ان تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمام ناپاکی اور ہر طرح کا ایک ہی غسل ہوتا ہے۔ اور ایک شبہ میں یہ بھی دور کر دوں کہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ غسل میں نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے غسل نہیں ہوگا، تو یہ بات غلط ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کا۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیت ہو جاتی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جب کوئی شخص غسل کرنے جاتا ہے تو اس کے دل میں یہی ارادہ ہوتا ہے کہ میں پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ ارادہ نہ بھی کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے دھکا دے دیا تالاب میں یا ندی میں اور وہ پورا بھیگ گیا، نکلنے کے بعد اس نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ ہم کو سنت کے مطابق اس طرح غسل کرنا ہے، تو وہ جان لیں آپ لوگ تو زیادہ صحیح ہوگا۔ غسل کرنے کے لیے جب ہم جائیں تو سب سے پہلے اپنی نجاست کو صاف کریں۔ جسم کے جس بھی حصے پر نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، اس کو صاف کریں۔ صاف کرنے کے بعد ہم اپنا پورا وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد پھر پانی کو جس طرح آپ نہاتے اس طرح نہا لیں، یا یہ کریں کہ اپنے پہلے دائیں کندھے پر ڈالیں پانی، پھر اس کے بعد اپنے بائیں کندھے پر ڈالیں، پھر اس کے بعد سر پر پانی ڈال کر نہا لیں۔ لیکن اکثر لوگوں کے گھر میں شاور ہوتا ہے تو ان کو کچھ کرنا نہیں ہے، نجاست صاف کرنا ہے، اس کے بعد وضو کرنا ہے، اس کے بعد شاور کے نیچے چلے جائیں اور اپنے پورے بدن کو بھگا لیں، اور بال کو بھی اچھی طرح دھوئیں تاکہ بال کے جڑ میں پانی پہنچ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تمام لوگوں کو اس طرح وضو کرنا ہے غسل۔ اس کے بعد غسل کرنے کے بعد کلی کرنا ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ بات جاننے کی غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا ہے پورے بدن کو پانی سے تر کرنا، ایک بھی حصہ باقی نہ رہے، خوب اچھی طرح اپنے بدن کو دھوئیں۔ تو یہ 3 چیز اگر ہو جاتی ہیں تو آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور غسل کے بعد جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وضو میں جو چیزیں فرض ہیں جیسا کہ چہرہ کا دھونا، کونی تک ہاتھ دھونا، اس کے بعد مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، یہ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ تو جب ہم غسل کرتے ہیں تو یہ چاروں چیزیں بھیگ جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں، تو ہمارا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے، ہم غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ اور یہ بھی خیال رکھنا ہے، جس گھر میں، جس غسل خانے میں اگر پانی جمع ہوتا ہو، جس جگہ ہم نہاتے ہیں، اگر وہاں پر پانی جمع ہوتا ہے، بہہ نہیں پڑتا، یا نالی خراب ہو یا کسی بھی وجہ سے، تو ہم کو نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد ایک الگ حصے میں جانا ہے جہاں پر سوکھا ہو، وہاں پر اپنے پاؤں کو دھو لیں۔ اور اگر پانی جمع نہ ہوتا ہو تب تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے ہی کر سکتے ہیں اپنے غسل کو۔ تو یہ غسل کا مسنون طریقہ ہے، اور یہ تمام طرح کی ناپاکی کا یہ غسل ہے۔ کسی بھی طرح کی نجاست ہو، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تمام لوگوں کے لیے ایک ہی غسل ہے۔ جو مسنون طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور تمام شبہات دور ہو گئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو ہم سے پوچھیں۔ غسل کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی شک ہو یا کسی طرح کا سوال پیدا ہو رہا ہو تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔